اعلیٰ حضرت تشریف فرما ہے، آپ اپنے گھر میں بیٹھے گئے تو آپ کا ایک مرید آ گیا. توجہ ہے دوستوں کی، آپ سبحان اللہ کہیں تو بات پیش کرتا ہوں میں. آپ کا مرید آیا، اس کی پان کی دکان تھی، پان کی دکان. تو اس نے آ کر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا حضرت میری پان کی دکان ہے، اب اس سے کوئی مطلب یہ نہ لے کہ پان کھانا جائز ہے. ہاں علماء نے کچھ پان لکھے ہیں جن کا کھانا جائز ہے. آج کل جیسے ماشاءاللہ سے یہ دور ہے، آج کے دور میں وہ والے پان کھانا بھی جو کچھ استعمال ہو رہا ہے وہ بھی جائز نہیں ہے. اب سنیں، اعلیٰ حضرت کا مرید ہے امام محمد رضا خان، اس کی پان کی دکان ہے. اس نے آ کر کہا کہ مرشد یہ کام کر دیں، اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کام کریں، میری پان کی دکان ہے، سامنے بھی ایک پان والا ہے، میرے پاس کوئی گاہک نہیں آتا، وہاں پہ رش لگا ہوتا ہے. میرے پاس کوئی گاہک نہیں آتا، وہاں پہ رش لگا ہوتا ہے، آپ مہربانی کریں کوئی تویز دیں میرا کام چل جائے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے کیا کیا، ان کا تویز بھی بڑا چلتا تھا، اور وہ تویز پیسے والا تویز نہیں تھا. اس لیے اگر آپ نے آج تویز لینا ہے نا کسی عالم سے لیں، کسی جاہل پیر سے نہ لیں، عالم سے لیں گے تو وہ اس میں باتیں قرآن حدیث کے مطابق لکھے گا. اب سنیں، میں نے اب جتنی میری عمر ہو چکی ہے نا، اتنی زندگی میں میں نے کبھی نہیں پڑھا کہ شام سے لوگ آئے ہوں مصطفیٰ سے تویز لینے کے لیے، شام سے آئے ہوں اور جناب والا فارس سے آئے ہوں، روم سے آئے ہوں، یمن سے لوگ سرکار کے پاس تویز لینے کے لیے. کوئی بندہ نہیں آیا، کوئی بندہ شام سے یمن سے سفر کر کے کوئی بندہ آیا ہو سرکار کے پاس تویز لینے کے لیے. ہاں ایک بات پڑھی ہے، جو بھی آتا تھا نا مصطفیٰ کے پاس یا قرآن پڑھنے کے لیے یا مصطفیٰ کا فرمان پڑھنے کے لیے. تویز جائز ہے لیکن کاروبار نہ ہو. اب سنیں حضور کے غلاموں، وہ آیا، اس نے کہا بھی میری توجہ ہے دوستوں کی، پوری توجہ چاہتا ہوں آپ کی، سنیں اس بات کو. اس نے کہا حضرت میری پان کی دکان ہے، تو میرے سامنے بھی ایک دکان ہے، وہاں پہ رش لگا ہوتا ہے، میرے پاس کوئی آتا نہیں ہے، میرے پاس جب پیسے ہوتے ہیں میں راہ خدا میں بھی خرچ کرتا ہوں. آپ مہربانی کریں، اعلیٰ حضرت نے آپ نے تویز لکھا، اس کو جب بند کر کے دیا نا، فرمایا کھولنا نہیں، اس تویز کو کھولنا نہیں، جو پیسے والا جو گلا ہے نا جا کے اس میں رکھ دو. اب بندے کی عادت ہے نا آج کل، منع کیا جائے نا بھی یہ کام نہیں کرنا، وہ کرنا ہی کرنا ہے. آپ نے فرمایا یہ تویز جو ہے نا آپ لے جاؤ، پیسے والا جو گلا ہے نا اس میں رکھ دینا، اور یہ بات یاد رکھنا تویز کو کھولنا نہیں ہے، تویز کو کھولنا نہیں ہے. اب وہ چلے گئے، جا کر رکھ دیا اس گلے میں. پہلے گاہک آتے نہیں تھے، اب اتنا رش لگ گیا کہ اس نے 2 3 4 بندے اور اپنے ساتھ کام کے لیے بٹھا لیے. اب بڑا کاروبار چمک گیا. میں عرض کروں بہت سارا کاروبار ہو گیا، جمع غفیر ہے لوگوں کا، بہت سارے گاہک ہیں. اب کیا کیا، ایک دن دل میں بات آئی بھی کھول کر دیکھوں تو صحیح اس میں کیا لکھا ہے. سبحان اللہ بولے پیار سے. فرمایا کھول کر دیکھوں تو اس میں کیا لکھا ہے. جب کھولا تو کیا لکھا ہے اس میں، اس طویل میں عرض کروں جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں نا، اللہ رب العزت کائنات کے دل اولیاء کی طرف موڑ دیتا ہے. کائنات کے دل اللہ اولیاء کے ہاتھ میں دے دیتا ہے. اب داتا لاہوری رشتہ دار ہے ہمارا، خواجہ اجمیری ہمارے رشتہ دار ہیں، حضرت سلطان العارفین پیر مہر علی شاہ سرکار، یہ بڑے بڑے محدثین جو اولیاء رشتہ دار نہیں ہے نا، لیکن یہ اولیاء اللہ ہے، یہ دین کے وارث ہیں. انہوں نے دین کے لیے کام کیا، اللہ نے کرم یہ کر دیا، مومنوں کے دل ان کی طرف موڑ دیے. جب ان کا نام آتا ہے تو ادب سے سار جھک جاتا ہے. اب سنیں، جب کھولا تویز تو اس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. آگے لکھا تھا مومنو پان یہاں سے خریدا کرو. بولے پیار سے سبحان اللہ. اللہ اپنے ولیوں کی بات میں اثر ڈالتا ہے اور مسلمانوں کے دل اپنے ولیوں کی طرف رب موڑ دیتا ہے. کیا لکھا، مسلمانوں پان یہاں سے خریدا کرو. نیچے لکھا تھا فقط
احمد رضا۔ تو حضور کے غلاموں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بہت بڑی ہستی ہیں۔ ایک دن آپ تشریف فرماتے تو آپ کا ایک مرید آیا پیڑے لے کر، پیڑے لے کر، آج کل تو مٹھائی ہے نا، تو پیڑے لے کر آپ کے پاس آیا۔ تو آپ سے جب ملاقات کی، فرمایا کس غرض سے آئے ہو؟ اس نے کہا جی ملاقات کرنے آیا ہوں۔ اس نے کہا ملاقات کرنے آیا۔ فرمایا ٹھیک ہے، اور کوئی بات، کوئی حکم؟ فرمایا کوئی نہیں ہے، صرف ملاقات کرنے آیا، دیدار کرنے آیا ہوں۔ آپ نے ایک بچے کو بلایا، کہا یہ پیڑے لے جاؤ میرے گھر دے دو۔ جب وہ پیڑے لے کر آپ کے گھر دے دی اس نے، تھوڑی دیر بعد وہ بندہ بولا احمد رضا میں نے ایک تعویذ لینا ہے بچوں کے لیے، ایک بچے کے لیے میں نے تعویذ لینا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے پر میں نے کہا تھا تمہیں بھی کوئی کام ہو تو بتاؤ، تو نے کہا صرف ملاقات کرنے آیا ہوں، کوئی تمہ نہیں ہے، کوئی غرض نہیں ہے، صرف ملاقات کرنے آیا ہوں۔ سنیں حضور کے غلاموں، اولیاء اللہ، یہ علماء کرام، یہ کس قدر پاک اور صاف لوگ تھے۔ فرمایا تو نے اب کہا ہے بچے کے لیے تعویذ دے دو۔ آپ نے اسی بچے کو بلایا، کہا گھر سے جاؤ وہی پیڑے لے کر واپس آؤ، پیڑے لے کر واپس آؤ۔ وہ پیڑے آ گئے واپس۔ آپ نے دیکھا، بچے سے کہا کہ پوچھ کیا نا، کسی نے چکھا تو نہیں ہے؟ کہا نہیں چکھا۔ اب یہ باتیں بڑی مشکل ہیں۔ آج کل کا کوئی پیر ہوتا ہے جناب والا، سنیں حضور کے غلاموں، یہ آج کل کا پیر نہیں ہے، مصطفیٰ کے دین کا سچا خادم ہے۔ جب وہ آ گئے نا پیڑے، آپ کو بتایا گیا کسی نے چکھا نہیں ہے، تو آپ نے تعویذ لکھ کر دیا، وہ پیڑے بھی واپس کر دیے، تعویذ بھی دیا۔ فرمایا سن لے، احمد رضا تعویذوں کا کاروبار نہیں کرتا، یہ مصطفیٰ کا خادم ہے۔